बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में एक के बाद एक खौफनाक हमला होना शुरू हो चुका है। क्या अफगानिस्तान के टूटने की बड़ी गेम शुरू हो गई है? इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अभी पुलिस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। बड़ी तादाद में अफगान तालिबान की जो पुलिस एहलकार हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि पाक फौज ने मीर अली के इलाके के अंदर दहशतगर्दों के 2 अहम कमांडरों को भी उड़ा दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका के लिए बुरी खबर है कि अमेरिका को 18 ड्रोन्स का नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हमसाए मुल्क मगरबी हमसाए के अंदर जो ताज़ा तरीन हमले शुरू हुए हैं उसमें आप ज़रा थोड़ा पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान अगर नोट करेंगे, जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं वो पाक फौज के इन पर हमले के बाद शुरू हुई हैं। अब मुसलसल उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इनको, जितने भी इनके वो अनासर हैं, उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई फ़ायदा है? तो कतई पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी का फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये इसी तरह से होता है कि जब एक बंदा जो है वो सारे जंगजू टाइप के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान के इत्तेहादी थे। और अब नाज़रीन उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने अब एक जब देखा है कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा और अफ़गान तालिबान कल मुकल्ले उसके मालिक बन के बैठ गए, तो उन्होंने फिर अपने अपने जो मुतालिबात हैं उनको करना शुरू कर दिया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो इस हवाले से ये है कि जो सबसे मेन इस वक्त चीज़ चल रही है वो ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो चूँकि कुछ कार्रवाइयाँ भी उन्होंने की हैं मुख्तलिफ धड़ों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनसे अलग होने की कोशिश की है। तो जिसके बाद जो नेशनल अफ़गान रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो, और उसके बाद अफ़गान जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो धड़े हैं, उन्होंने इनके ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए हैं। तो इसमें पाकिस्तान का भला क्या किरदार है? पाकिस्तान तो कहता है कि दहशतगर्दों को पनाह ना दो। पाकिस्तान तो कह रहा है कि दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए आओ हमारे साथ मिल के काम करो, हम तुम्हारे साथ मिल के इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, तो तुम उस तरफ भी नहीं आते। तो नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि जब आप आस्तीन के सांप पालते हैं, जब आपने इन दहशतगर्दों को अपने साथ रखा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली एक ना एक दिन उन्होंने अपना आप दिखाना है। जब उनको हिस्सा नहीं मिलना, भूख से इन्होंने मरना है, तो फिर इन्होंने एक दूसरे को मारना है। ये बात हकीकत है। उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से शाम के अंदर हालात पैदा हुए, शाम में जुलानी ने मुख्तलिफ ग्रुपों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसने कहा जी कि हम मिल के जो है वो शाम के अंदर जो ज़ालिम हुकूमत है उसको ख़त्म करेंगे, फिर हम इसराइल जाएंगे और इसराइल को ख़त्म करेंगे। तो बहुत सारे ममालिक से जो थे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा ठीक है, ये एक मुक़द्दस काज़ है कि हम इसराइल को ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन जुलानी जब वहाँ पे हुक्मरान बन के बैठ गया तो उसने किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया और उसने जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए, उसके कब्ज़े को शाम पर मजबूत करने के लिए इक़दामात उठाने शुरू कर दिए। तो अब सूरत हाल ये है कि उसी के फाइटर्स में से बेशुमार उसके खिलाफ शुरू हो गए हैं और उनके खिलाफ हमले शुरू हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन इसी तरह से होता है, जब इस तरह के धड़े होते हैं, इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो फिर आपस में वो अपने जो ज़ाती मुफादात हैं उनको वो कुर्बान नहीं करते। वो फिर क्या करते हैं कि कहते हैं ठीक है ना, खेडना गे ना खेडन देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अब अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका पर एक के बाद एक तबाहकुन हमले, नया साल शुरू हुई होते ही दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हो गया है। जी नाज़रीन, जो ट्रंप टावर है उसको उड़ा दिया गया है। हमलों की जिम्मेदारी किसकी जानिब से कबूल की गई है, कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है, इसकी तमाम तर डिटेल्स है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, साइबर ट्रक जो कि टेस्ला कंपनी ने बनाया है वो भी फट गया है, उससे भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुछ फुटेज सामने आई हैं
یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ ڈان نیوز نے پاکستان سے دشمنی کی انتہا کر دی۔ پاکستان میں بیٹھے ڈان نیوز نے ناظرین بھارتی پروپیگنڈے کو پھیلانا شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر کی جانب سے کیا بیان دیا گیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والا، پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر تابڑ توڑ حملوں میں مسلسل ہتھیار فراہم کرنے والا امریکہ آج خود حملوں کا شکار ہو گیا۔ ناظرین 2025 کے سٹارٹ ہوتے ہی امریکہ کے اوپر حملے شروع ہوئے ہیں۔ یہ حملے جو ہیں وہ ایک ٹرک حملے سے شروع ہوئے اور اس کے بعد مسلسل مختلف قسم کے حادثات اور حملے ہوتے چلے گئے۔ اب ناظرین جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ لاس ویگاس ریاست ہے، وہاں پہ ایک بڑا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا یہ ناظرین کہ لاس ویگاس میں ٹرمپ ٹاور جو ہے وہ دھماکے سے پھٹا ہے۔ ناظرین وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک فیشن شو چل رہا تھا، فوری طور پہ اس کو بند کر دیا گیا اور جو اطلاعات آ رہی ہیں ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سائبر اٹیک تھا۔ وہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، اس کے بعد ایمبولینسز کی بڑی تعداد وہاں پہ ٹرمپ ٹاور کے ارد گرد دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ حملے اس ٹرک حملے کے بعد ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلے والا اٹیک تھا وہ بڑا منظم تھا اور وہاں سے بمز بھی برآمد ہوئے تھے۔ اب جو خبر آ رہی ہے کہ یہ ایک بڑا اور اہم ترین حملہ لاس ویگاس کا جو اہم ترین علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے، جس کو ناظرین ڈیب جے ایس ڈرائیو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر فیشن شو کے دوران یہ دھماکہ ہوا، لیکن ابھی تک کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آئی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہو سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو بند کر دیا گیا ٹرمپ ٹاور کو کہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ نہ جائے۔ فاکس 5 نیوز کی جانب سے یہ رپورٹنگ اس وقت کی جا رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے، لاس ویگاس کے اندر ہی ایک سائبر ٹرک جو ہے وہ پھٹا ہے۔ یہ ٹیسلا کمپنی کا ایلان مسک نے جو بنایا ہے، بڑا محفوظ سمجھا جانے والا ایک ٹرک پھٹا ہے اور ممکنہ طور پہ اس کے اندر دھماکہ خیز مواد موجود تھا جس کی وجہ سے یہ تباہ ہوا ہے، یا پھر کیا معاملات تھے، ابھی معاملے کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ سائبر اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ ایک منظم اٹیک تھا جو کہ کیا گیا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں اور عہدے کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی یہ بڑے بڑے حملے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو پوری دنیا کے مختلف خطوں کے اندر دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ ان ممالک کے اندر بدامنی پھیلائیں، تو اب جو ہے وہ اس کے اپنے ملک کے اندر اس سال کے دوران جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہاں تک کہ جو CIA کی چند دن پہلے ایک جو ان کی پارلیمنٹ کے اندر CIA کی ایک جو آفیسر ہیں، انہوں نے امریکہ کے خلاف بڑی احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ جو کچھ امریکہ وہاں پہ کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اسرائیل قتل کر رہا ہے اور اس میں امریکہ کی جانب سے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ابھی تک 15,000 سے زیادہ صرف بچے جو ہے وہ غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے امریکہ کی جانب سے، اور کس قسم کا ہتھیار جو ہے وہ نہیں دیا گیا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو، اور اب بھی مسلسل اس کی مدد اور حمایت جاری ہے۔ لیکن ناظرین اس وقت یوں لگتا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ دہشت گردی پھیلانے والے اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والے امریکہ کے خلاف بھی اس وقت محاذ کھل چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ چند دن پہلے ناظرین آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف بھارتی پراپوگنڈا چل رہا تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپن بولدک کے علاقے میں امریکہ کی ایک سابق جو امریکی فوج کی چوکی تھی، اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہاں پہ انہوں نے ٹاور کے اوپر جو افغانی جھنڈا ہے وہ لگایا، اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے پراپوگنڈا کیا کہ یہ تو پاکستان کی چوکی ہے جس کو جو ملا سید کے علاقے میں کنٹرول میں لیا گیا، نارتھ وزیرستان میں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک رکن پارلیمنٹ کا ریفرنس دیا ہے اس نے ڈان نیوز نے۔ اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے نیوز پیپر ہے اور اس کو کوٹ اب کون کر رہا ہے؟ بھارتی میڈیا کوٹ کر رہا ہے۔ وہ دیکھیں پاکستان کا میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستانی چیک پوسٹوں کے اوپر قبضہ ہوا ہے۔ تو ناظرین سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے جو نیوز مالکان ہیں
جو نیوز وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا پاکستان کی بات کریں گے یا پھر اینٹی اسٹیٹ جو پراپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ہوا دینے کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، ڈان نیوز پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا آیا ہے، پہلے بھی پاکستان مخالف جو پراپیگنڈا ہوتا ہے جو بھارتی ایجنسیز کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سے ہینڈلرز دہشت گردوں کے موجود ہیں، کون کون وہاں پہ موجود ہے جو کہ ان کی سہولت کاری کر رہا ہے، کون کون ایسے ہیں جو کہ دشمن کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کچھ واضح طور پہ میسیجز بھیجے گئے ہیں افغان طالبان حکومت کو، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے اندرونی معاملات یا پھر آپ کے ملک کے اندر حملہ نہ کرے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان کی یہ جو مطالبہ ہے کہ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دیں، ادروائز پاکستان خوست کے علاقے میں جہاں پہ ان کی جانب سے کچھ تازہ ترین ناظرین بنائے گئے ہیں، کچھ تازہ ترین انہوں نے وہاں پہ ان کی ٹریننگ شروع کی ہے دہشت گردوں کی، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ٹارگٹ کر دیا جائے گا اور اس کو ہٹ کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان واضح طور پہ موقف رکھتا ہے اور پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ پورے افغانستان سے افضل ہے، اور یہ بات بتا دیں کہ پاکستان کسی بھی صورت نہ پیچھے ہٹے گا اور نہ ہی اپنا جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے اندر برداشت کرے گا۔ بڑی تعداد میں ناظرین ان حالیہ دنوں کے دوران تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بھیجا گیا ہے، اور ابھی جو وزارت داخلہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جلد از جلد جو افغان طالبان ہیں، جو افغان طالبان کے سہولت کار ہیں، ان کو فوری طور پہ افغانستان میں بھیجیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان اس وقت شدید مسائل کا شکار چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو افغان طالبان کے دعوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ہسٹری ہماری دیکھ لے کہ ہم نے 2 سپر پاس کو شکست دی ہے، یہ کیا وہ کیا، تو تمہارے 40 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان نے پناہ دی، تو پھر تم یہ پاسبل ہو پایا؟ اب تمہاری سپلائی لائن چلتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا تمہارا، اسی وجہ سے تم نے سوویت یونین کو شکست دی یا پھر تم نے امریکہ کو شکست دی۔ تو امریکہ کے جو CIA کے چیف ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان یہ افغانستان کے اندر امریکہ کی جو شکست ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 1 ورڈ ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی CIA ہے۔ تو یہ ناظرین معاملات چل رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔